بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختصر خبروں کے ساتھ ولائی ٹی وی USA سے میں ہوں محمد ثقلین۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ برطانوی عوام یورپی یونین سے علیحدگی مسترد کر دیں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ مضبوط یورپ برطانیہ کی عالمی قیادت کے لیے خطرہ نہیں بلکہ عالمی سطح پر اس کی قیادت کو جلا بخشتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزگار، تجارت اور مجموعی معاشی کی ترقی کے حوالے سے یورپی یونین کی رکنیت برطانیہ کے لیے نقصان دہ نہیں بلکہ مفید ثابت ہوئی ہے۔ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد الشیخ نے کہا ہے کہ ہم یمن میں امن کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں۔ دریں اثنا کویت میں امن مذاکرات میں شریک ایک شخصیت نے کہا ہے کہ اسماعیل ولد الشیخ احمد نے تحریک انصار اللہ اور یمن کے سابق صدر علی عبداللہ صالح کے وفد سے درخواست کی تھی کہ مذاکرات کی فوجی کمیٹی سے متعلق بات چیت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض منتقل کر دی جائے، جسے انصار اللہ اور علی عبداللہ صالح کی کانگریس پارٹی کے وفد نے سختی سے مسترد کر دیا۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ نائجیریا میں شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کی ذمہ دار اس ملک کی فوج ہے۔ انسانی حقوق کی مذکورہ تنظیم نے زاریہ کے غیر قانونی قتل عام اور اس کی پردہ پوشی کے زیر عنوان اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ نائجیریا کی فوج کا یہ دعویٰ کہ شیعہ مسلمان فوج کے سربراہ کو قتل کرنا چاہتے تھے جھوٹا اور بے بنیاد ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کے تناظر میں ایران کے ساتھ غیر ملکی بینکوں کے لین دین کا مخالف نہیں ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف نے بھی امید ظاہر کی کہ اس بارے میں جان کیری کی جانب سے شفاف سازی کے اقدامات مدد دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں امید ہے کہ امریکی وزیر خارجہ کے بیان کے باعث ایٹمی معاہدے کی تمام شقوں پر عمل ہوگا اور ایران اس کے فوائد سے بہرہ مند ہوگا۔ پاکستانی وزیر اعظم کا بدعنوانی ثابت ہونے پر عہدہ چھوڑنے کا اعلان۔ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے خطاب میں عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ پر حملہ کرنے والے آج قانون کی بالادستی کا راگ الاپ رہے ہیں۔ کنٹینرز پر استعمال کی گئی بازاری زبان عوام کے گواہ ہیں۔ دھرنے کے دوران ملک کو جو اربوں اور خربوں کا نقصان ہوا اس کا حساب کون دے گا؟ دہشت گردوں کو سابق سوویت یونین کے ہتھیاروں کی فراہمی پر روس کی تشویش۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ امریکہ کے بنے ہوئے ہتھیاروں کی کھیپ بھی شام میں دہشت گردوں کو فراہم کرنے کے لیے اردن کی بندرگاہ عقبہ پہنچائی گئی۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ 944 ٹن پر مشتمل ہتھیاروں کی ایک کھیپ کے بارے میں جو اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کے مطابق آدھی کھیپ ترکی کی بندرگاہ تاش اوجا پر اتاری گئی ہے جو شام کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ سعودی عرب اور اسرائیل کے خفیہ معاہدے کا انکشاف۔ امریکی دفاعی جریدے نے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان فوجی تعاون کے خفیہ معاہدے کا انکشاف کیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان اس معاہدے پر دستخط 2014 میں کیے گئے تھے۔ تعاون کے اس سمجھوتے کے تحت اسرائیل اور سعودی عرب آبنائے باب المندب، خلیج عدن، نہر سوئز اور بحیرہ احمر کا انتظام اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ مصر نے دہشت گردی کے خلاف عراق کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ مصری ذرائع ابلاغ کے مطابق صدر عبد الفتاح السیسی نے عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی سے ٹیلی فون پر داعش کے خلاف عراقی فوج کی مسلسل کامیابیوں پر عراقی وزیر اعظم کو مبارکباد پیش کی۔ السیسی نے توقع ظاہر کی کہ پورے عراق میں جلد امن قائم ہو جائے گا۔ سوویت یونین کے سابق صدر میخائیل گورباچوف نے کہا ہے کہ روس کو تنہا کرنے کی مغربی کوششیں ناکام ہوں گی۔ میخائیل گورباچوف نے مغربی ملکوں سے مطالبہ کیا کہ وہ روس کو عالمی برادری میں تنہا کرنے اور روسی شخصیات کو پابندیوں کا نشانہ بنانے کا رویہ ترک کر دیں، کیونکہ ماضی کی طرح اب بھی مغرب کی یہ کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی۔ ہندوستان کی وزارت خارجہ نے کہا کہ پاک بھارت مذاکرات معطل نہیں ہوئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بھارتی وزارت خارجہ کے ترجمان وکاس سوراپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ساتھ امن مذاکرات معطل نہیں کیے گئے، جبکہ پاکستان جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کا دورہ پٹھان کوٹ مثبت اور باہمی تعاون کے ماحول میں ہو، جو ایک اچھی پیش رفت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت دہشت گردی کے خلاف ہر سطح کے تعاون کو خوش آمدید کرے گا۔ ایران پر سے عالمی پابندیوں کے خاتمے کے بعد دنیا کے بیشتر ممالک ایرانی منڈیوں میں سرمایہ کاری کے لیے میدان میں آ گئے۔ فرانس گاڑیوں اور طیاروں کی صنعت میں پیش ہے تو روس کی جانب سے اسلحہ جیسی ڈیل سامنے آتی رہی ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ جوہری ڈیل کے نتیجے میں امریکہ ایران سے 32 ٹن بھاری پانی خریدے گا۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں زہریلی مٹھائی نے مزید 4 افراد کی جان لے لی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 17 ہوگی۔ دوسری جانب 3 روز گزرنے کے باوجود ڈاکٹرز زہر کو پہچان نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے زہر کے توڑ کے لیے مناسب ادویات بھی تجویز نہیں کی جا رہی۔ امریکہ کی 2 ریاستوں میں فائرنگ، 8 بچوں سمیت 13 افراد قتل۔ فائرنگ کے واقعے میں 3 بچے خوش قسمتی سے بچ گئے، جن میں ایک 4 روز کی بچی، ایک 6 ماہ کی بچی اور ایک 3 سال کا بچہ شامل ہے۔ اوہایو کے اٹارنی جنرل نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق
کسی بھی بچے نے خودکشی نہیں کی، جبکہ حملہ آوروں کو تاحال گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ 24 اپریل کو جامعہ عروۃ الوثقی لاہور میں جشن مولود کعبہ اور یوم تاسیس جامع ہاضہ کے موقع پر ایک عظیم الشان اجتماع کی تیاریاں اپنے آخری مراحل میں۔ ہیڈ لائنز کے بعد خبروں کی تفصیل۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا کہ یورپی یونین کا بدستور حصہ رہتے ہوئے برطانیہ دہشت گردی کے خلاف لڑائی میں